إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ حضرات محترم، یہ انسانی زندگی کے لیے بہت اہم بات ہے، خصوصاً ایک مسلمان کے لیے تو یہ فرض کی طرح ہے۔ جس طرح کوئی بھی انسان سانس لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح اس آیت کے اندر جو حکم ہے اس کے بغیر کسی مسلمان کی زندگی کا کوئی فائدہ، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیشہ انبیاء اور رسل کو اپنی قوموں کے لیے اسوہ حسنہ بنایا۔ حالانکہ انبیاء کی زندگی سب سے زیادہ کٹن، سب سے زیادہ مشکلات سے گھری ہوتی ہے، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام سے کے علاوہ جتنے بھی انبیاء اور رسل گزرے ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے میری معلومات یہی ہیں کہ سب نے فقر کی زندگی بسر کی، لیکن اس کے باوجود کبھی کسی نبی نے نہ خیانت کی نہ کسی کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اپنے کردار کے ساتھ بھی وہ پاک باز، امانت دار تھے، اور اپنی زبان کے اعتبار سے بھی انہوں نے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے، اس کے بعد آپ کو نبوت عطا ہوئی ہے۔ آپ نے جب لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کا معاملہ پیش کرنا تھا، اس سے پہلے آپ نے اپنی ذات کے متعلق تصدیق کی کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، میرے متعلق بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ سب نے بیک زبان کہا، ہم نے ہمیشہ آپ کو زبان کا سچا اور کردار کا امانت دار پایا۔ یہ دو صفات ایسی ہیں جو کسی انسان کے اندر آ جائیں تو وہ شخص نیکی کی معراج پہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر ان میں انسان میں جھول آ جائے تو وہ برباد ہو جاتا ہے، چاہے وہ دنیا کا مال خربوں بھی حاصل کر لے، دنیا میں کسی بڑے سے بڑے منصب پہ بیٹھ جائے، اللہ کی نظروں میں اس شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کوئی بھی میرا نبی بددیانت نہیں ہے، خائن نہیں ہے کہ اس نے کسی انسان کے ساتھ یا رب کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، مالی اعتبار سے یا معاشرتی اعتبار سے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور پھر فرمایا وَمَن يَغْلُلْ یأتی بما غل یوم القیامہ، جو شخص جو بھی بددیانتی کرے گا قیامت کے دن اسے لے کے آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر کے اندر جب ساری مخلوق ہوگی،
ہر انسان کے آباء و اجداد بھی ہوں گے، ان کی اولادیں بھی ہوں گی، ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے، واقف کار بھی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جس نے جو بھی زندگی میں مال چرایا یا کسی کی خیانت کی ہوگی یا کسی کا حق دبایا ہوگا، وہ اس کو اپنے سر پہ لاد کے لائے گا، اور اللہ اس چیز کو زبان دے گا جو بول بول کے لوگوں میں اعلان کرے گی کہ یہ چور ہے، یہ بددیانت ہے، یہ خائن ہے۔ اور جس کو اٹھایا ہوا ہے اس نے اس چیز کی خیانت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے خاندان کے جتنے لوگ تھے ان کے پاس آئے۔ حضرت عباس آپ کے چچا تھے، اور اسی طرح ابو طالب کی اولاد آپ کے رشتہ دار تھے۔ سب کو آواز دے کے کہا یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی فلان، اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا حق رکھا ہے، یا کسی کے ساتھ خیانت کی ہے، تو ابھی سے اس کے ساتھ اپنا معاملہ طے کر لو، قیامت کے دن اس معاملے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کے ساتھ بھی یہی بات کی کہ اے میری پیاری بیٹی، آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کیے۔ اس باپ کی دکھ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس نے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں اپنے ہاتھ سے دفن کی ہوں۔ کسی کی ایک اولاد کا چلے جانا جو ہے نا ساری زندگی کرب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو جب ایسا ہو تو پھر جو بچا ہوا ہو اولاد میں سے اس کے ساتھ انسان ٹوٹ کے پیار کرتا ہے کہ اب تو میرا یہی ہے۔ اسی لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹوٹ کے پیار کرتے۔ تو آپ نے انہیں بھی کہا ہے میری پیاری بیٹی اعملی اعملی، عمل کرنا، قیامت کے دن میں ان معاملات میں کسی کام نہیں آ سکوں۔ تو آج ہم کن غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ فلاں بچا لے گا، اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا۔ کسی کا حق مارتے ہوئے ڈر ہی نہیں آتا، کسی کی زمین ہتھیاتے ہوئے ڈر نہیں آتا۔ اگر اللہ کوئی منصب دے دے تو فرعونیت میں لوگوں پہ ظلم کرتے ہوئے ڈر ہی نہیں آتا کہ کل اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے تو کیا جواب دیں گے، ان خیانتوں کا، ان بددیانتیوں کا کیا جواب دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو بھی انسان نے اپنی زندگی میں خیانت کی ہے، اگر وہ اس کا مداوع نہیں کر کے گیا، اللہ سے توبہ نہیں کی، تو وہ خیانت ایک گیند کی صورت میں بنائی جائے گی، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اسے کہا جائے گا اسے پکڑ کے لا۔ 70 سال اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا جہنم، جب اسے لے کے واپس آئے گا تو 140 سال گزر چکے ہوں گے، اور جب کنارے پہ آئے گا تو دوبارہ پھینک دی جائے گی۔ ہم نے تماشا سمجھا ہوا ہے جس کا مرضی حق دبا لے، لیکن جب اسے بھگتنا پڑے گا پھر انسان کو احساس ہوگا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ حق تو تھوڑا سا دبایا تھا لیکن اس کا وبال کتنا عظیم ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی بددیانتی کرے گا قیامت کے دن اسے لے کے آئے گا۔ اس طرح زبانی بددیانتی بھی ہوتی ہے جو خصوصاً علماء کرتے ہیں کہ قرآن کریم سامنے رکھ کے اس کی غلط تعبیر کرنا، رسول اللہ پہ جھوٹے بہتان لگا کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا، یہ بھی ایک خیانت اور بددیانتی ہے۔
اللہ نے یہ علم بددیانتی کے لیے نہیں دیا تھا کہ تم اپنے فرقے پالو یا اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرو اس کے ساتھ، اس لیے نہیں علم دیا تھا، اس لیے دیا تھا کہ اللہ نے جو خالص علم دیا ہے خالص طریقے سے اسے پہنچا۔ آپ دیکھیں کہ آپ دودھ ہر گھر کی ضرورت ہے، اگر خالص نہ ملے تو کیا اسے کہتے ہیں کہ یار بڑا بددیانت آدمی ہے، کبھی اس نے خالص دودھ نہیں دیا۔ تو وہ مولوی بھی بددیانت ہے جس نے خالص قرآن کی دعوت اسی طرح پیش نہیں کی جس طرح اللہ نے یا اس کے رسول نے ہمیں بتائی۔ وہ مولوی بددیانت اور خائن ہے جس کے پاس رسول اللہ کی بات آئی اس نے اسے چھپایا یا اپنی مرضی کی بات بنا کے رسول اللہ کی پیش کر کے لوگوں کو کہا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم توفی کل نفس، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ما کسبت، جو بھی اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اس پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں افمن اتبع رضوان اللہ، ایک وہ شخص جو ہمیشہ اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ کی فرما برداری کرتا رہا کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، کمن باء بسخط من اللہ، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس نے ساری عمر غلط کام ہی کیے وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں، جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا، جس نے بددیانتی خیانت کی، اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھایا، لوگوں پہ ظلم و ستم کیا، لوگوں کا حق مارا، فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ہم درجات عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہر انسان مختلف درجات پہ ہوگا، نیک لوگ بھی مختلف درجات پہ ہوں گے، برے لوگ جہنم میں بھی برے درجات میں ہوں گے۔ جو انسان جتنی اللہ کی رضامندی اس نے اپنی زندگی میں حاصل کی ہوگی اتنی ہی بلند درجات پہ اللہ اسے عطا کریں گے۔ جس طرح دنیا میں دیکھتے ہیں ہم، ایک شخص 2 مرلے کے گھر میں رہتا ہے، ایک شخص ایک کنال میں رہتا ہے، ایک شخص نے ایکڑوں میں گھر بنایا ہوا ہے۔ تو جس طرح دنیا میں مالی اعتبار سے درجات ہیں، اسی طرح قیامت کے دن عمل کے اعتبار سے اللہ مختلف درجات میں اللہ، اور اسی طرح جتنا برا انسان ہے وہ اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ مختلف درجات میں ہوں گے، واللہ بصیر بما یعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں خدا نخواستہ کسی وقت انسان کوئی برا کام یا بری بات کرنے لگے نا، چاروں طرف دیکھتا ہے مجھے دیکھ تو نہیں کوئی رہا، جب دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تو بے دھڑک غلط کام کر لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہم لوگوں کی نظروں سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ کی نظروں میں کبھی نہیں چھپ سکتے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ اے اللہ ہم التجا کرتے ہیں کہ ہم شیطانوں کے بہکاوے میں آ کے غلط کام کر بیٹھتے ہیں، ہمیں معاف فرما دینا۔ اے اللہ ہر غلط کام سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے اور نیکی کے اوپر قائم رکھنا، اسی پہ زندہ رکھنا، اسی پہ موت نصیب فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر